PARC پاکستان ایگریکلچرل ریسرچ کونسل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم معزز سامعین. پاکستان ایگریکلچرل ریسرچ کونسل اسلام آباد اور دوش ہوا پہ یہ آواز آپ کے میزبان مسعود ملی کی. امید کرتا ہوں کہ میرے سبھی سننے والے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے. جہاں تک میری بات ہے الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. سامعین، آج ہم پروگرام لے کے آئے ہیں گھریلو پیمانے پر بایو گیس پلانٹ لگانا. بایو گیس کیا ہے، اس کے فوائد کیا ہیں اور اس سے کس طرح استفادہ حاصل کیا جا سکتا ہے، ان تمام امور پر روشنی ڈالنے کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیوز میں دعوت دی ہے سال 2005 کے بہترین ایگری سائنٹسٹ جناب ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ کو. سر السلام علیکم اور پروگرام میں خوش آمدید. وعلیکم السلام، بہت شکریہ ملی صاحب. سر مزاج گرامی کیسے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. سر پروگرام کے موضوع کے اعتبار سے میں سب سے پہلے جو سوال میرے ذہن میں اٹھتا ہے، میں اپنے اور سننے والوں کی دلچسپی کے لیے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بایو گیس ہے کیا؟ ملی صاحب، جانوروں کا جو گوبر ہوتا ہے نا، جی نامیاتی مادہ، اس سے جو گیس بنتی ہے ہم اسے بایو گیس کہتے ہیں. ٹھیک ہے. دراصل یہ گیس جب ہم اس کے اجزائے ترکیبی دیکھتے ہیں تو یہ اس میں میتھین ڈومینیٹ کرتی ہے. جی. یہ ایک گیس ہے میتھین. میتھین اس میں 60 سے کوئی 65% ہوتی ہے. اس کے بعد آتی ہے کاربن ڈائی آکسائڈ. ٹھیک ہے. کاربن ڈائی آکسائڈ بھی کوئی 35 سے 40% تک ہوتی ہے. صحیح. اور ان کے علاوہ یعنی میتھین اور کاربن ڈائی آکسائڈ کے علاوہ نامیاتی مادے میں کچھ خفیف سی گیسیں بھی ہوتی ہیں، جیسے نائٹروجن ہے، امونیا ہے، سلفر ڈائی آکسائڈ ہے، ہائیڈروجن سلفائڈ ہے اور ہائیڈروجن گیس. جی. یہ ان کا مکسچر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یہ ہے بایو گیس. اچھا سر، اس سے مزید اس حوالے سے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے بتایا کہ یہ جانوروں کا جو فضلہ ہے اس سے یہ تیار ہوتی ہے. نامیاتی مادے ہیں جو ان کے حوالے سے تو آپ نے ہمارے سننے والوں کو بتا دیا. اس تمام عمل کو بایو گیس کہتے ہیں. اصل میں یہ ہلکی گیسیں ہوتی ہیں، انہیں آگ بھی بہت تیزی سے لگتی ہے. اور یہ بایو گیس اتنی اب عام ہو چکی ہے کہ اس سے اب تو بجلی کے جنریٹر تک ترقی یافتہ ممالک میں وہ بھی چلائے جا رہے ہیں. اور ہمارے پڑوس ملک انڈیا میں یہ اس کو بہت فروغ دیا ہے انہوں نے. اور ہمارے ہاں بھی الحمدللہ اب آگاہی بڑھتی جا رہی ہے اور لوگ اس کو اپنا رہے ہیں. اور ہم نے دیکھا ہے کہ بایو گیس پلانٹ ملی صاحب یہ بہت ہی کارآمد چیز ہے. جی. اس سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم لکڑیاں یا کچھ اور چیزیں جلاتے ہیں، خاص طور پہ اوپلے جلاتے ہیں گاؤں میں، دیہاتوں میں، تو اس سے فضا آلودہ ہو جاتی ہے. دھواں، ہر طرف دھواں اٹھ رہا ہوتا ہے. جی درست کہا. ایون کہ کھانے میں سے اس کی جی وہ بھی اسمیل بھی آتی ہے. تو گوبر جلانے سے نہ صرف فضا میں آلودگی پیدا ہوتی ہے بلکہ زمین کی دائمی زرخیزی بھی متاثر ہوتی ہے. اچھا. اور گوبر گیس پلانٹ اتنا اچھا ہوتا ہے کہ جہاں ایندھن اور نامیاتی کھاد مہیا کرتا ہے، وہاں صاف ستھرا ماحول، دھوئیں سے پاک باورچی خانہ اور چمکتے ہوئے برتن، اور ان کے علاوہ ہم نے دیکھا ہے وقت کی بچت بھی ہے. اور یہ بہت ہی کارآمد چیز ہے. جب یہ لگا دیتے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ اس سے آمدن کے، اگر ایک بندہ جو اپنے 2 وقت کا کھانا یا 3 وقت کا کھانا پکاتا ہے، چائے بناتا ہے، اس پہ جتنا خرچ اٹھتا ہے، جو ایک دفعہ بایو گیس پلانٹ لگانے پہ ہم نے دیکھا ہے جتنا خرچہ اس کا آتا ہے وہ 2 سال میں پورا ہو جاتا ہے. واہ واہ واہ. بلکہ ایندھن کی بچت ہے. جی ہاں جی. اور ملی صاحب ہم نے دیکھا ہے کہ گھریلو پیمانے پر بایو گیس گوبر اور پانی کے امیزے کو ایک کنویں میں ہوا کی غیر موجودگی میں خمیر اٹھا کر یہ حاصل کیا جاتا ہے. اچھا. اور اس کا اگر میں آپ کو بتاؤں، اگر وہ سامعین جو اس پروگرام کو سن رہے ہیں اور ان کا ایک چھوٹا سا گھرانہ ہے اور وہ 3 وقت کا کھانا
وہ پکانا چاہتے ہیں اور چائے بھی پکانا چاہتے ہیں اور رات کو ایک لیمپ وہ بھی روشن کرنا چاہتے ہیں، تو وہ ان کے لیے لازمی ہے کہ 4-5 ان کے پاس جانور ہونے چاہیے، مویشی ہونے چاہیے، یا کوئی گوبر، اس کی مقدار ہم لوگوں نے تعین کی ہے، کوئی 50 کلو گرام گوبر وہ اگر دستیاب ہو، اس کا بندوبست ہو، تو 100 مکعب فٹ روزانہ گیس پیدا کی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور 100 مکعب فٹ روزانہ گیس پیدا کرنے کے لیے ہمیں یہ بایو گیس پلانٹ گھر میں ہم گھر کے قریب لگا سکتے ہیں۔ اچھا سر، اس پلانٹ کے جو حصے ہیں وہ کیا ہوں گے اور ان کا کام ہے جو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، اس کا استعمال ہے جو وہ کیا ہوگا، اس بارے میں کچھ آپ آگاہی دیں گے؟ ملی صاحب، سب سے پہلے تو ایک خمیر اٹھانے والا کنواں وہ ہم بنائیں گے۔ اچھا، وہ کنواں، اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ بایو گیس پلانٹ باورچی خانے سے بہت دور نہیں ہونا چاہیے، قریب ترین ہونا چاہیے، زیادہ سے زیادہ 100 فٹ کے فاصلے پہ، بلکہ جتنا آپ دور لے جائیں گے اتنا پریشر گیس کا کم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اور پریشر کو زیادہ رکھنے کے لیے یہ کنواں اس کا اور بایو گیس پلانٹ جو ہے وہ قریب ہونا چاہیے باورچی خانے کے، اسے 25-30 فٹ کے فاصلے پہ۔ ٹھیک ہے، اور اس کے لیے ہمیں ایک تو خمیر اٹھانے والا کنواں ہم بناتے ہیں، اس کے ساتھ ہی ایک حوض بناتے ہیں جس میں گوبر اور پانی ملا کے اس کا محلول، وہ سمجھیں وہ مکسچر یہ ڈالا جاتا ہے، اور اس کو ایک پائپ کے ساتھ کنویں کے ساتھ وہ منسلک کر دیا جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے سر، میں چاہوں گا کہ پہلے جو خمیر اٹھانے والا کنواں ہے جی، اس کے بارے میں آپ ہمارے سننے والوں کو آگاہی دے دیں کہ اس کا کیا طریقہ کار ہے، اس کی گہرائی، پھیلاؤ کیا ہوگا اور کیا کیا معاملات؟ ملی صاحب، بایو گیس پلانٹ بنانے کے لیے پہلے تو زمین کی کھدائی کرانی چاہیے، اور یہ جب ہم کنواں کھودیں گے اور کنویں کی گہرائی جو ہے وہ 9 سے 11 فٹ تک ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، 9 سے 11 فٹ گہرا کنواں کھود کے، اور جس کا قطر یہ سمجھ لیں کہ 5 فٹ قطر کا ایک کنواں 9 سے 11 فٹ گہرا وہ اس کی کھدائی کر لینی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اینٹوں کی چنائی ہوتی ہے، اینٹوں سے اور پلستر کر کے بہترین وہ اس کو کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ نیچے سیپیج نہ ہو۔ صحیح، ٹھیک ہے جی۔ اور اسی طرح گیس جب بنے گی، اس میں فرمنٹ ہوگی گوبر، تو اس کے بعد گیس اٹھے گی اوپر۔ ٹھیک ہے، اس لیے یہ کنواں 9 سے 11 فٹ گہرا کنواں، اور جب کیا اس کے قطر کے ساتھ جب ہم چنائی کر رہے ہوں گے تو اس چنائی کو 1 سے 3 فٹ اونچا ساتھ دیوار، یعنی کہ وہ گلائی میں دیوار بھی بن جائے گی، وہ اوپر اونچا رکھنا ہے۔ اس کے بعد جب آپ یہ سمجھ لیں ملی صاحب کے سطح زمین سے نیچے دیکھیں گے نا، کنویں کو جب دیکھیں گے، نظر دوڑائیں گے، فرض کریں 11 فٹ ہے، تو آپ نے اوپر سے 4 فٹ گہرائی، یعنی کہ سطح زمین سے نیچے آپ نے کنویں کی طرف جانا ہے، یعنی 4 فٹ، یعنی نیچے اگر 11 فٹ ہے تو 7 فٹ نیچے ہوگا، 7 فٹ کے اوپر یعنی 4 فٹ کے نیچے۔ ٹھیک ہے، وہاں اینگل آئرن سے ہم سپورٹس دیتے ہیں دونوں طرف، عمودی شکل میں وہ سپورٹ ہوں گی اینگل آئرن کی۔ وہ کس کے لیے؟ وہ اس کے لیے ہم ایک گیس ڈرم بناتے ہیں۔ ٹھیک ہے، گیس ڈرم جو اس کے اوپر اوندا وہ رکھ دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس گیس ڈرم کے بارے میں عرض کروں، جی، اب دیکھیں نا 2-3 چیزیں ہو گئیں، ایک کنواں ہو گیا، ساتھ ایک حوض ہو گیا۔ ٹھیک ہے، حوضی میں آپ نے ڈالنا ہے گوبر اور پانی، یا مکس کر دینا ہے وہ ڈالنا ہے، اور اس کو ایک 6 انچ پی وی وہ پائپ ہوتا ہے نا، اس کو پی وی سی کا یا جی آئی کے کا پائپ ہوتا ہے، وہ اس کے ساتھ آپ نے منسلک کر دینا ہے۔ اس کو ہوتا ہے RCC کا پائپ، ٹھیک ہے، RCC کا موٹا پائپ ہوتا ہے، RCC کا بنا ہوتا ہے، وہ اس کا 6 انچ کا قطر کا، تاکہ وہ جتنی جو گوبر وغیرہ ہے، نہیں گوبر اس کے اندر آرام سے وہ جا سکے، انڈیلا جا سکے، وہ فلو ہوتا ہے اس کا، وہ سارا اس کے اندر گر جاتا ہے کنویں کے۔ اب یہ ہوتا ہے کہ گیس ڈرم بنایا جاتا ہے،
اب یہ گیس ڈرم جو ہے ملی صاحب 14 سے 16 انچ کی یا 14 انچ گیج کی چادر لے لی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور چادر کا سائز عموماً 4 فٹ بائی 8 فٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی 4 فٹ چوڑا اور 8 فٹ لمبا ہوتا ہے. اس گولائی میں جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا یہ ہمارے بڑولے ہوتے ہیں. بڑولے